بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں عارف محمود کھوکھر، جبکہ کنٹرول روم میں موجود ہیں خواجہ وقاص سعید، حافظ رضوان بٹ اور بلال حسین۔ ناظرین، آپ جس شہر میں بھی چلے جائیں آپ کو بھکاری نظر آئیں گے، بھیک مانگتے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اب اس سلسلے میں متعدد بار ایسا کہا گیا ہے اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ یہ سارے لوگ مستحقین کی لسٹ میں نہیں آتے، بلکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا براہ راست تعلق جرائم سے ہے۔ یہ لوگ بھیک مانگنے کی آڑ میں کئی غیر قانونی کام کرتے ہیں، جس میں منشیات فروش بھی شامل ہے اور دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر قانون گرفت کرتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ جو ایک پیشہ ہے، یہ باقاعدہ اس کو پیشہ بنا کر یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چکوال کی اگر ہم بات کریں تو ہر چوک چوراہے، ہر بازار میں آپ کو بھیک مانگتے لوگ نظر آئیں گے، اور گداگری اب باقاعدہ، جیسا میں نے گزارش کی ہے، کہ ایک پیشہ بن چکا ہے اور اس پیشے سے خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آج کا یہی موضوع ہے لائیو اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہے چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم اور دیگر شرکاء بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ خواجہ صاحب، ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم اور انسان ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہوتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے، لیکن دکھی انسانیت کی آڑ میں یہ جو گداگری ہے، اور خاص طور پر جس طرح چکوال میں اس نے پنجے گاڑے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جرائم کے ساتھ بھی ان کا تعلق موجود ہے، تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو میر صاحب یہ ایک مطلب ہے کہ کافی بات تقویت دیتی ہے کہ یہ اگر آپ ایسے نظر دیکھیں خالی گداگری نہیں، ہر قسم کے شعبے میں یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا فلٹریشن، تو یہ باہر سے لوگ اب ادھر چکوال کا رخ کر رہے ہیں۔ تو ایون وہ اس دن میں نے سوشل میڈیا پر وہ ایک بندر والے کی ویڈیو بھی لوڈ کی تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ بڑی اچھی خاصی اس کی دیہڑی، ادھر پہ بھوکا مار رہا تھا، شادی کیا اس نے اور مقروض ہو گیا۔ یہ اب سرگودے کی تھی، اب یہ نہری علاقہ ہے، یہ اب نہری علاقوں کی عمومی ہسٹری یہی ہے کہ یہ سونا گرتی زمینیں ہیں، تو چینج ہے کہ اگر برانی علاقوں بنجر زمینیں اور اگر بارش ہو جائے تو یہاں دال روٹی چلتی ہے لوگوں کی، 70% لوگوں کی چکوال میں دال روٹی کا انحصار بارش پر ہے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ یہ چکوال جو ہے یہ گزشتہ 35-36 سالوں میں یہ بڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ تو یہ آپ گداگری کی یہ جو بات کرتے ہیں، تو یہ آپ پھر آپ انداز و شمار آگے دیکھ لیں، اور یہ میری خود اپنی ذاتی 37 سالہ تحقیق ہے کہ یہ چکوال کے جو لوگ ہیں، چکوال بیسڈ لوگ ہیں، وہ اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی شناخت ہے۔ تو یہ بھیک مانگنا، یہ وہ چکوالی دھنی کا خان بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا بہت ربوں آئیے آپ کر سے اپنی ہے، یہ ایک ادھر علاقہ دھان کی یہ شناخت ہے۔ تو یہ ایک غیرت مند اور دلیر اور بہادروں کا علاقہ ہے۔ تو یہ اب یہ خوشحالی اور ترقی جب آئے تو اس میں یقیناً کئی چیزیں جو ہے نا، تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفیوں ولیوں کی زمین ہے، تو پھر بھی اتنی ساری فلٹریشن کے بعد ہزاروں لوگ، آپ دیکھیں چکوالی تو اب کم نظر آتا ہے سڑکوں پہ، بولی آپ ادھر دیکھیں، کوئی ادھر جنوبی پنجاب سے آیا ہوا ہے، ایون دور دراز لوگوں سے۔ تو یہ آپ جو گداگری اور یہ سارا، تو یہ اس کو آپ لنک کریں گے تو یقیناً پھر جو کہتے ہیں نا کوئی چیز آگے بڑھنے کے لیے تو ساتھ یہ معاملات کو بہت ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ ترقی اور خوشحالی کی طرف یہ گداگری، تو بہرحال گداگری ایکٹ موجود ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایون کپڑے پھاٹتے ہیں، ساتھ چمڑ ڈال کاٹ بھائی، پہلے تو وہ ہے نا دیو جی اللہ کا نام دیو، آپ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ایک موقع یہ بھی آ جاتا ہے کاٹ بھائی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، قانون بھی موجود ہے۔ کبھی کبھی آگے خبر آتی ہے کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد کے 2-3 نظر مانگنے والے جو ہے نا ادھر بسوں پہ بار مانگ رہے تھے، تو پولیس میں انسداد گداگری ایکٹ قانون موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اس کو چھان بین کرنی چاہیے آپ، جب کہ ویسے بھی وہ اس کا وہ بھی قانون موجود ہے، قانون کرایہ داری، جو بھی باہر سے بندہ آ رہا ہے اس کے آپ نے کوائب تھانے میں دینے ہیں۔ تو ایسی چیزوں پہ عمل کم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، جس طرح بتا رہے ہیں قانون موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہے، باعث سے
دیگر اضلاع سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں چکوال آتے ہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ جھگیاں لگا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک تو بھیک مانگنے والے بھی موجود ہیں اور کئی خواتین جو سر عام دعوت گناہ بھی دے رہی ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھی ہے، کیا تبصرہ کریں؟ یہ بات درست ہے، ابھی جو بابر صاحب فرما رہے ہیں کہ قانون پہ جو ہے نا عمل درآمد وہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ابھی شراب پہ پابندی ہے، بھٹو دور میں لگی، پہلے جو ہے نا عام تھی، سر عام ملتی تھی پنڈی میں، صدر میں جائیں تو شراب خانے کھلے ہوئے تھے، جائیں وہاں آپ خرید لیں۔ جب پابندی لگ گئی، ایک مری ضروری تھی جو پروڈیوس کرتی تھی شراب جو ہے پورے ملک کو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی حیدرآباد میں لگ گئی 3-4 فیکٹری ہیں، کوئٹہ میں آپ کی 3-4 لگ گئی، مری بروری آپ کی تھی جو پورے ملک کو جو ہے نا پروڈیوس کر رہی تھی۔ اب ایک طرف پابندی ہے اور ایک طرف لائسنس بھی دیے جا رہے ہیں۔ حیران کن اس ملک کا جو قانون ہے، اسی طرح گداگاری کا ایکٹ مطلب بنا ہوا ہے کہ آپ سر عام مطلب گداگاری آپ نہیں مطلب کر سکتے، اور صرف گداگار ٹولیوں میں نہیں آتے، وہ چھوڑے جاتے ہیں ان کو لوڈ کر کے اپنا ہائی ایسوں پہ 20 جو ہے نا وہ شدولے میں آپ کی بڑی شدولے کا بھی آپ کو میں بتا دوں کہ شدولے شاہ کا جب اولاد نہیں ہوتی نا کسی بندے کی تو جا کے شدولے شاہ پہ گجرات میں کہ یا شدولہ اللہ کے حکم نال دعا کر میں اولاد ہوئے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے نا وہ پہلے وہاں پہ شرط رکھی جاتی ہے، جی پہلی اولاد ہو سی نا وہ شدولے میں دینے پو سی، وہ پھر پہلا بچہ اپنا وہ شدولہ کے ادھر جمع کرا جاتے ہیں۔ شدولہ کیا کرتے ہیں، وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں مجاور، اس کے شکنجہ ڈال دیں گے لوہے کا سر پہ، وہ نیچے سے اس کا بدن بڑھتا رہے گا، خوراک اس کو مل رہی ہے، سر اس کا جو ہے نا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ نشانی ہے شدولے شاہ کی جو ہے نا وہ نشانی ہے، جبر ہے نا وہ۔ پھر اس کا ایک دفعہ نوٹس ہوا، پھر یہ اس پہ پابندی لگی، مگر ابھی بھی آپ دیکھیں سبز چولا پہنا کے اس کو جو ہے نا وہ بھیک مجھے بندے نے بتایا، انہوں نے کہا جی نال بنانی ہے وہ جو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا گداگری والا، یہ مطلب میز ان کے ہوتے ہیں، یہ سالم تک یہاں سے جب سے موٹر وے بنی ہے نا یہ وہاں تک جو ہے نا مار کرتے ہیں، یہ جو گداگر ہیں وہ مطلب چکوال میں آتے ہیں لوڈ ہو کے، اور فی بندے کی 2000 دیہڑی ہے وہ جو آتے ہیں، اور اتنے وہ ٹرینڈ ہیں، اتنے وہ اپنے مطلب رولیے بنا لیتے ہیں۔ ابھی تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، پولیس نے پکڑا ہے، تو یہ مطلب گداگری کی روک تھام جب تک آپ وہ سویٹ ہوم نہیں ان کے بنائیں گے، آپ ان کو پابند نہیں کریں گے ادھر، تب تک یہ گداگری ختم ہونے والی ہے۔ جس طرح ابھی منشیات کے حوالے سے بھی خالد صاحب نے ذکر کیا شراب کی، تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں اور وہ بھیک مانگ کے وہ گزارا کر رہے ہیں، بھیک کے ذریعے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ منشیات کا اپنا جو خرچہ پانی ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ دوسرا جس طرح دیگر اضلاع کی بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ نے کافی لکھا بھی ہے کہ دیگر اضلاع سے جرائم پیشہ لوگ یہاں آتے ہیں، وہ مختلف روپ دھار کے اپنے جو جرائم کی لسٹ ہے اس کو بڑھاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ شکریہ جی امیر صاحب، ٹاپک آپ کا احساس ہے۔ ابھی 7 منٹ بجلی میں 4 منٹ مجھے آپ دیں گے کیونکہ یہ بڑا ایک تو سر یہ ہے کہ یہ جو پروفیشنل بیگر ہیں، پیشہ ور بیکاری، ان کے اوپر میں ایز اے جرنلسٹ پچھلے تقریباً 1 سال 1.5 سال سے کام کر رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں۔ یہاں سے ایس ایس پی حافظ عطا الرحمان صاحب ڈی پی او تعینات ہوئے ادھر بکھر، اور پھر وہاں سے چلے گئے پنڈی، ان کی گوشت گزار کیا، سابقہ ڈی ایس پی نقوی صاحب ان کی گوشت گزار کیا۔ اس وقت موجودہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے متعدد بار گوشت گزار کر چکا ہوں۔ 3 دن پہلے جو ان کو میں نے یادانی کرائی ہے، میں نے کہا شاہ صاحب یہ ایک بہت بڑی تعداد میں بیرون اضلاع سے بیکاری جو یہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، انہوں نے چکوال کا رخ کر لیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 36 ضلعوں میں چکوال پہلا ضلع ہے جہاں پہ انہوں نے کثیر تعداد میں اپنا پنجے ڈالے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی 2 نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے یہ ساری فیمیل ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے اوپر ہماری چکوال جو ہماری پولیس ہے، مقامی پولیس، وہ ان کے آگے بے بس ہو گئی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے مرد لے کے آئیں،
مرد میرے کام گرفتاری ڈال کے پرچہ دیں، ان کو وہ گرفتار کرتے ہوئے احتکار محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو رکھیں کہاں پہ اور پھر ان کو جیل بھیجنا پڑتا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان جو مرد بھی تو ہیں، اس سے عورتیں تو نہیں ہیں. جیسے خالد صاحب نے کہا یہ بکر، لیا، خوشاب، ملتان، جنوبی پنجاب، مرد ان کے جھگیوں میں وہ چرس بھی پیتے ہیں، وہ پوڈر بھی پیتے ہیں، وہ جوا بھی کھیلتے ہیں. پچھلے تقریباً آج 10 سے 12 دنوں میں محلہ فیصل کالونی چکوال اور محلہ مدینہ ٹاؤن اس کی گردنواں میں یہ وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی میٹر کی جو کیبلیں ہیں وہ باہر سے کٹرے کے ذریعے کاٹ کے وہ لے جاتے ہیں. متعدد وضاحتیں ہو رہی ہیں. رات کو لوگ اندھیرے میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہماری بجلی بند ہوگی، صبح دیکھتے ہیں تو باہر وہ جناب تار ہی نہیں. بالخصوص جو کاپے کی تار ہے وہ اگر ان کو 6 انچی کا ٹوٹا ہی کہیں باہر نظر آتا ہے تو وہ کٹر سے اس کو بھی کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ یہی لوگ ہیں جس باہر سے آئے ہوئے، بیرونی اضلاع سے آئے ہوئے، یہ ابھی چوریاں بھی کر رہے ہیں، یہ ابھی ڈکیتیاں. ابھی ایک اور میں آپ کو آج کا واقعہ بتاؤں کہ ایک یہ بھی گروہ آیا ہوا ہے، وہ بھی انہی کے بیچ میں سے ہوگا کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو اغوا کرنا، کڈنیپ کرنا جو ہے وہ بھی شروع کیا ہے. وہ 1-2 ان کے نوٹ ہوئے ہیں کیس کے، وہ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقامی پولیس کو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ امت شاہ صاحب یہاں جا کے گئے ہیں، ابھی وہ ڈی ایس پی ہیں راولپنڈی میں. پچھلے دنوں انہوں نے 11 پرچے فائز صاحب پروفیسنل لیول پہ انہوں نے 11 پرچے دیے ہیں اور وہ بالکل گئے تتر بتر ہو گئے ہیں. یہاں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ان کا آسان ٹارگٹ بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، آسان ٹارگٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چوک چوراہوں پر یہ لوگ نظر آتے ہیں. عبدالخالق درویش صاحب، جس طرح بات ہو رہی ہے پروفیشنل بیگرز کی، تو چکوال میں بھی آپ نے دیکھا مرد و خواتین تو موجود ہیں، لیکن بڑی تعداد میں بچے بھی ہیں جنہیں ہونا تو سکول چاہیے، وہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ ان بچوں کو تعلیم کے لیے ان کو سکول داخل کروایا جائے؟ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پوری جنریشن جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اگر دیکھیں ان کے والدین جو ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جیسے آپ بار بار سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ پیشہ ور گداگر ہیں، اور گداگری کا پیشہ ان کی نسلوں میں چلتا ہے. اگر کوئی ایک نسل بچہ ہو، درمیانی عمر کا ہو یا حتیٰ کہ بوڑھا ہو، یہ پہلی جنریشن نہیں ہوگی کہ جو بیگنگ کر رہی ہے. بیگنگ کو انہوں نے ایک پروفیشن کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کا باعث ہے. ان لوگوں نے، ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اسکول میں بھیجنا نہیں ہوتا، اسکل سکھانی نہیں ہوتی. 3 سال کا بلکہ میں سمجھتا ہوں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو اٹھا کے تو بیگنگ کے لیے نکل پڑتی ہے تاکہ اس کو زیادہ اچھی بھیک مل جائے گی. ایک طرف تو انتظامیہ کو اس پہ جو ہے وہ بڑی شدید ایکشن لینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے بیگار کیمپ ہونے چاہیے جہاں پہ ان ساروں کو پھینک کے ان سے کام کروایا جائے، ان سے مشقت کروائی جائے، اور صرف روٹی کی عوض مشقت کرائی جائے. 4 مہینے ان سے مشقت کرائیں، 3 مہینے کرائیں، اس کے بعد چھوڑیں کہ یہ اگر آپ کو پھر بھیک مانگتا دیکھا گیا پھر اٹھا کے آپ کو اس کانسنٹریشن کیمپ کے اندر جہاں پہ آپ سے فری میں مشقت کرائی جائے گی وہاں پہ پھینک دیا جائے گا. اور پھر ایک چیز جو ہے وہ پبلک کے جاننے والی ہے، صرف 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. پبلک جو ہے وہ کسی پیشہ ور کو بھیک نہ دے، کسی پیشہ ور کو. ہاں، ایک بندہ محنت مشقت کر رہا ہے، کوئی عورت لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، کوئی ایک بزرگ آدمی ہے جوتے مرمت کر رہا ہے، اس کو ایڈیشنل پیسے دے دیں. اس طرح کریں گے تو آپ کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اگر آپ پروفیشنل کو دیں گے تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جو پروفیشنل بیگر ہیں جنہوں نے کام کرنا، ان قسم کا یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی تجاویز درویش صاحب نے دی ہیں. اس پر عمل درآمد کے ذریعے ہی معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. اور بالکل درست پایا ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو آپ کے قرب و جوار میں موجود ہے، آپ کے پڑوسی ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو بھیک نہیں مانگتے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، یقین جانیے وہ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں اور مستحق بھی ہیں. یہ جو لوگ بازاروں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں. ان کی حوصلہ شکنی کیجیے اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جو کہ واقعی پریشان. آج کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ